ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ایک مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہمارے بیچ میں ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو وہ خواہ مخواہ کی بات پھیلا دے گا اور خواری الگ سے ہو جائے گی۔ لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت آج بہت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے ایک مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کوئی بات نہیں، مہمان آدمی کا کھانا ہم بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ چلو مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا جس سے میری عزت بچ جائے گی۔ تھوڑی دیری گزری کہ مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو پلا دیجیے گا۔ وہ اٹھ کر گھر سے ٹھنڈا پانی لانے آیا اور اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی صاحبہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے آپ معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہے۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی پوری بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ چلو جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں اب معاف کر دیا۔ پھر اس کی بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے پکے گا کھانا اور نہ ہی مہمان کے لیے کچھ پکے گا، چلو چھٹی کرو، مگر اس کے بعد میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ لڑائی ہمارے بیچ کی ہے اور یہ مہمان تو رشتہ دار ہے ہمارا، ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ میں جا کر کھانا بناتی ہوں، اور جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے ایک سفید پوش آدمی اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ تمہارے ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کتاب خطبات فقیر سے ماخوذ کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بھی مہمان آ جاتے ہیں تو ان سے اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ مہمان ہمارے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔